عالی جناب فرماندہ تعقلو. درود بر کاہن اعظم عالی جناب آخ باہو فرما روا آمون ہوتب سوم. خداوندگار مردم مصر نے آپ کو اپنے دربار میں منعقد ہونے والی ایک بڑی اور پرشکوہ ضیافت میں شرکت کی دعوت فرمائی ہے. امید ہے کہ کاہن اعظم اس دعوت میں شرکت فرما کر محفل کو رونق بخشیں گے. ہم فرما روا کی اس دعوت پر ان کے ممنون ہیں اور ان کی اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے. اب تم جا سکتے ہو. آپ نے کیوں قبول کیا؟ ممکن ہے اس میں ان کی کوئی چال ہو. کوئی اور چارہ نہیں. عدم شرکت یعنی عدم اطاعت، یعنی آمون ہوتب کے خلاف اعلان جنگ. دوسری جانب اگر آپوپیس نے آمون ہوتب کے قتل کا اقدام کیا ہو تو ممکن ہے ہم پر شریک جرم ہونے کا الزام ہو. لہذا عدم شمولیت یعنی الزامات کی تصدیق. اگر یہ دعوت محض ایک چال اور سازش ہوئی تو پالی امون کو چاہیے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہر دم آمادہ رکھے تاکہ حملے کی صورت میں فوری اقدامات ہو سکیں. ہم بھی چند معززین شہر کو اس دعوت میں مدعو کر لیں گے تاکہ آمون ہوتب ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں. ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پیروان آمون اتنی اکثریت میں ہیں کہ آمون ہوتب اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ کاہن اعظم کی اہانت کر سکیں. بہت خوب. اب جا کر کل کی دعوت کی تیاری کریں. پر عالی جناب پارم ہوا. سپاس گزار ہوں. ہم آپوپیس بن عروس اور کبونی کاہن کو لے جانے آئے ہیں. بہت اچھا عالی جناب، آپ انتظار کیجیے. قیدی آپوپیس اور بناروس چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اطمینان رکھو، اطمینان رکھو. مواخذے کے لیے آمون ہوتب کے پاس جانا ہے. آپوپیس، آپوپیس، جس خدا پر ایمان لائے ہو اس پر بھروسہ رکھو اور اس کی رضا میں راضی رہو. اگر اس دنیا میں رہے تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور اگر چلے گئے تو جان لو کہ ہم سب بھی جلد ہی تم سے آ ملیں گے. تیسرا دن ہے. یوزاسیف نے جس خواب کی تعبیر دی تھی اس کے آثار نمودار ہو گئے ہیں. چلو آپوپیس، جلدی کرو. حوصلہ کرو. اچھا بھائی، اچھا بھائی. ہمت کرو. بیٹا، تم اپنے خالق کے دیدار کو جا رہے ہو. کبونی کاہن کو بھی لے. تمہیں تو اس دنیا سے با ایمان جانے پر خوش ہونا چاہیے. اگر میں یہاں سے زندہ سلامت آزاد ہو گیا تو آمون ہوتب کے ساتھی کے دیدار کو ضرور اپنا خیال رکھیے. آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی نیمی ثابوت کی طرح آپ کے لیے خوراک و لباس لے کر آؤں؟ میرے لیے تو نہیں، البتہ ان کے لیے لے آنا. بناروس دعا کرو کہ خداوند
जल्द अज जल्द हमारी आज़ादी के असबाब भी मुहैया कर दे। ए आपू पीस, परेशान मत हो। जुजार सिप की पेशिंगोइयां झूठी हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। दरवाजा खोलो। किबूरी का आहिन, चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जुजार सिप। अपना ख्याल रखना। मेरा ईमान आपके मरहून मिन्नत है। तुम यहाँ से आमून होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमून होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युजार सिर्फ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा आप है। इत्मीनान रखें, मैं आपकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बाद, खुदा ने के बाद, खुदा ने के बान हो तुम्हारा। हमारी आज़ादी खुदा ने के बान हो। खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, परेशान मत होना। खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे, वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमून होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूँ। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? जनाब किबूनी, ये आप हैं? आप उपीस, बिना रूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए था? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो, हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो, जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो। आपूबीस, क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त न कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की? कोड़े और शिकंजे
इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। इकबाल जुर्म कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती बुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लोग नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूज से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसाहदत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह और बाखबर है तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावंद से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। खता हो गई खुदाया। तुम लोग जो कुछ भी बंदगान खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास है। वाह हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदगान खुदा रुसवा हो जाएं अगर रोज़ महशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उमरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मसलूमों की दाद रसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे अगर मासियतकार अपनी बदामालियों का खुद मुशाहिदा करने लगे।
آپ آئے ہیں تاکہ مجھے میری خطا کی سزا سے آگاہ کریں۔ خود کو سنبھالو یوسف، اس قدر رنجیدہ مت ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہی احساس یوسف کے حق میں اس کے محبوب کی بڑی عنایت ہے۔ اس کی یہی عنایات تو ہیں کہ جنہوں نے یوسف کو شرمندہ کر دیا ہے۔ کس نے مجھے سب کی نظروں میں عزیز و محترم قرار دیا؟ اس خدا نے جس کے دست قدرت میں عزت و ذلت ہے۔ کس نے مجھے عزیز مصر کے قصر میں ناز و نام میں مستغرق رکھا؟ اسی خدا نے جس کے چشمہ فیض سے تمام نعمات حاصل ہوتی ہیں۔ کس نے مجھے زلیخا اور دیگر زنان مصر کے چنگل سے نجات دی؟ اسی خدا نے جو اپنے مومن بندوں کو اعمال قبیح اور منکرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں ایسے خدا کے محضر میں جس نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ایک غیر خدا سے مدد طلب کی؟ کیا ایسی خطا کے ازالے میں یوسف کو خون کے آنسو نہیں رونا چاہیے؟ بال نوچنے اور منہ پر تماچے نہیں مارنے چاہیے؟ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں خدا بند متعال سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اگر یوسف کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور اس طرح اپنے محبوب کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار نہ ہوتا تو راندہ درگاہ حق قرار پاتا اور مقام نبوت سے معزول کر دیا جاتا۔ تقدیر میں تو یہ لکھا تھا کہ یوسف 1 سال زندان میں رہے، لیکن اب اس مدت میں 7 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ یوسف اپنی خطا کی تلافی بھی کرے اور ساتھ ساتھ زندان والوں کی ہدایت کا فریضہ بھی ادا کرے۔ یوسف کو مستقبل میں بہت سے ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی۔ مجھے یہ قید قبول ہے، خود تمام عمر کے لیے بھی ہو۔ میرے معبود نے اپنے نگاہ کرم کا رخ میری طرف سے نہیں موڑا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں، نہایت شکر گزار۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی نیند خراب کی۔ ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ خدا بند کریم نے ایمان و بندگی کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے۔ دعا کریں کہ پروردگارا ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو سیاہ و تاریک نہ کر دینا۔ ممکنہ خطرات سے نپٹنے کے لیے لاہے عمل طے کر لیا ہے؟ جی عالی جناب، سپاہی اور غلام مسلح ہیں اور کچھ سادہ قبروں میں ملبوس ہیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ذرا بھی گڑبڑ دیکھے تو حملہ کر دیں۔ کوشش کرنا خود پر قابو رکھنا، فضول میں تیش میں مت آ جانا۔
جناب پادی امون اپنا اسلحہ دے دیجیے۔ فرما روائے سرزمین مصر آمون ہوتب سوم تشریف لا رہے ہیں۔ واہ واہ جناب آق ماہو، کاہن اعظم معبد خدایان سرزمین مصر کو آج اس دعوت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود بر جناب فرما روائے مصر خداوند آمون ہوتب سوم، مصر کے تمام فرما رواؤں کے حاکم اعلیٰ۔ ویسے کیا جناب آق ماہو جن القابات کا شرف بخش رہے ہیں ان کے معترف بھی ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے جو کچھ بھی کہا وہ سراسر درست ہے۔ مصر کے تمام فرمانرواں کائنان معبد کے نزدیک مقام نیم خدائی رکھتے ہیں۔ میں آپ اکابرین معبد سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی ایسے صاحب مقام و منزلت کے خلاف سازش کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نامعلوم بدخواہوں نے عالی جناب کے ذہن کو ارباب معبد کی نسبت مسموم کیا ہے۔ لیکن جناب فرما روا خاطر جمع رکھیں، بدخواہوں کی بدگوئیاں فرما روا سے ہماری عقیدت میں کمی نہیں لا سکتی، ہر چند کے عالی جناب کا دل ہماری جانب سے رنجیدہ ہوا ہوگا۔
آج تمام اکابرین و معززین مصر کے حضور میں ایک کھیل پیش کیا جائے گا جس کے اصلی کردار جناب آخماہو، وادی امون، آپوپیس اور بیناروس ہیں۔ ہاں تو جناب آخماہو، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ جی، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ جناب آمون ہوتب کے سفرے دار اور شرابدار ہیں۔ کیا معبد کے ساتھ ان کے روابط کا آپ خود بتائیں گے یا انہیں کہا جائے کہ یہ خود تمام باتوں سے پردہ اٹھائیں؟ معبد انہیں محض پیروکار آمون کے طور پر جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں تو آپوپیس، کیا تم بھی جناب آخماہو اور معبد سے اپنے تعلق سے انکاری ہو؟ پتہ نہیں جناب پوتیفار کس تعلق کی بات کر رہے ہیں؟ آخماہو کے ساتھ تعلق کی آمون ہوتب کے خلاف کی گئی قاتلانہ سازش میں ملوث افراد کو بے نقاب کرو۔ جی میرا جناب آخماہو سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن تم نے زندان کے مامورین کے سامنے اقبال جرم کیا ہے کہ آخماہو نے تمہیں 1000 طلائی سکے دیے تاکہ تم فرما روا کے جام میں زہر ڈالو۔ کئی افراد تمہارے اس بیان کے گواہ ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں، وہ بیان تو اذیتوں سے نجات کے لیے تھا۔ اور عالی جناب فرما روا کے قتل کا اقدام کیوں کیا تھا، اس بارے میں کیا کہو گے؟ جناب آخماہو اور کاہنان معبد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک روز فرما روا نے میرے کھانوں پر اعتراض کیا اور نہایت غضبناک ہوئے۔ میں ڈر گیا اور کہیں وہ مجھے مروا نہ دیں، لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس کام میں پہل میں خود ہی کر لوں۔ جانتے ہو نا کہ فرما روا کے قتل کے اقدام کرنے والی کی سزا موت ہے۔ کیا بہتر نہیں کہ اصلی محرکین کی شناخت کروا دو تاکہ وہ کیفر کردار کو پہنچے؟ جناب پوتیفار، آپ کیوں جبرن کائنان معبد کو شریک جرم ثابت کرنے پر مصر ہیں؟ اس نے سب کے سامنے معبد سے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے۔ آخر آپ اس طرح ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ ہاں تو جناب کبونی، آپ زندان زاویرہ کس لیے گئے تھے اور آپ اپویس کے بارے میں پوچھ گچھ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے بیوی بچوں کی خاطر جو آپوپیس کی گمشدگی پر بے حد پریشان تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، ہر جگہ تلاش کیا۔ جب زندان زاویرہ پہنچا تو آپ کے مامورین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ لیکن آپوپیس نے زندان میں اعتراف کیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے آخماہو سے ملا تھا اور انہوں نے ہی فرما روا کے قتل پر اسے مامور کیا تھا۔ جبرن اقرار کروانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جناب پاراموا۔ یعنی تمہارا آپوپیس اور بیناروس سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے قتل کی سازش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں میرے خداون، ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تم آپوپیس،
तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बीनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीद है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है हिमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहून मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। आपने तो कहा था कि तमाम हालात व वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार।